الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا۔ تمامی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے مطابق کچھ باتیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ ہے اسلامی گھر۔ ایک گھر، اچھا گھر، اسلامی گھر کیسے بنتا ہے، اس کی بنیادی کیا ہیں، کچھ اس تعلق سے باتیں آج کے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے پہلے تمہیداً یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہے، جو نعمتیں اللہ نے اسے دی ہیں، ان نعمتوں میں ایک بنیادی نعمت گھر ہوتا ہے۔ اللہ جو گھر دے دے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اس نعمت کو وہ لوگ زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ پہلے کرائے کے گھر میں رہتے تھے، اب خود کا مکان ہے الحمدللہ، پہلے کچے مکان میں رہتے تھے، اب الحمدللہ پکا بنا ہوا مکان ہے، پہلے ایک نارمل بنا ہوا مکان تھا، اب فرنشڈ مکان ہے، خوبصورت مکان ہے جس میں وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، تب وہ محسوس کرتے ہیں کہ مکان کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب وہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے، مکان مالک بار بار تبدیلی کا حکم دیتا تھا، اس وقت وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ایک ایسا مکان دے دے جسے بدلنا نہ پڑے، خالی نہ کرنا پڑے، سامان اٹھا کر ادھر سے ادھر نہ جانا پڑے، تو انسان اس نعمت کا بار بار شکریہ ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے رہنے کے لیے گھر دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ رب العالمین نے تمہارے گھروں میں سکون بنایا ہے، اطمینان بنایا ہے کہ انسان باہر کے ٹینشن، غم و فکر، جتنی آزمائشیں، باہر کاروباری تکالیف سب جھیلنے کے بعد جب اپنے گھر آتا ہے تو سکون محسوس کرتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ہم گھومنے کے لیے جائیں، سفر کرنے کے لیے جائیں، خوب خرچ کر کے آئیں، اس کے بعد بھی جب انسان گھر میں قدم رکھتا ہے تو اسے بڑا اچھا لگتا ہے۔ گھر میں جو اطمینان اللہ نے دیا ہے، سکون جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ سکون اللہ تعالیٰ کہیں اور پر نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ گھر کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں میں تمہارے لیے سکون بنایا ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ سلامت الرجل من الفتنہ ان یلزم بیتہ، کہ انسان اگر اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہتا ہے تو وہ گھر کو لازم پکڑے، یعنی جتنا زیادہ گھر میں رہے گا فتنوں سے بچ جائے گا، آفات سے بچ جائے گا، حرام سے بچ جائے گا، غلط سے بچ جائے گا۔ جتنا زیادہ گھر میں رہے گا حرام تعلقات سے بچے گا، حرام لوگوں سے بچے گا، حرام چیزوں سے بچے گا، غلط دیکھنے سے بچے گا، غلط بولنے سے بچے گا۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ فتنوں سے اگر خود کو بچانا ہے تو گھر کو لازم پکڑو۔ آپ جتنا زیادہ گھر میں رہو گے، آپ دیکھیے ہمارے نوجوان جو گھر کے باہر بیٹھتے ہیں، راتیں گزارتے ہیں، باہر جاتے ہیں، ٹرف میں جا رہے ہیں، پوری رات جاگ رہے ہیں، پورے دن جاگ رہے ہیں، وہ فتنوں میں پڑتے ہیں، اور جو گھروں کو لازم پکڑتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو فتنوں سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جتنا زیادہ گھر کو لازم پکڑو گے اتنا زیادہ فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے۔ اب یہ تمہید بتائی،
اب اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ گھر کو اسلامی گھر کیسے بنایا جائے, کیسے میں اپنے گھر کو سکون والا گھر بناؤں, کیسے میں اپنے گھر کے اندر سکون لے کر آؤں, اطمینان والا گھر کیسے بنتا ہے. تو اس کی کچھ بنیادیں, اگر پوائنٹس کی شکل میں ہم بات کریں کہ اسلامی گھر کیسے بنتا ہے, اس کی پہلی بنیاد ہے اچھی بیوی چننا. کیونکہ گھر کی ڈیولپر تو وہی ہے نا, گھر کو ڈیولپ کرنے والی تو وہی ہے نا. مرد تو صبح اٹھے گا چلا جائے گا, رات کو آئے گا کمانے جائے گا, کاروبار کرے گا. اصل گھر کی بنیاد ہوتی ہے بیوی. اسی لیے شریعت نے کہا بیوی چننے کے لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے. آپ جب اپنے گھر کے اندر بیوی لا رہے ہو, بہو لا رہے ہو, ایک ایسی عورت لے کر آ رہے ہو جس کے ہاتھ میں اپنا گھر دینے والے ہو, گھر کی ذمہ داریاں دینے والے ہو, گھر کو سنبھالنے والی عورت بڑی پیاری ہونا چاہیے, دیندار ہونا چاہیے, باوقار ہونا چاہیے, با اخلاق ہونا چاہیے. اچھی عورت چننا یہ گھر کو گھر بنانے کا پیارا طریقہ ہے, اسلامی گھر بنانے کا طریقہ ہے. اور اسی لیے میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین. کسی بھی لڑکی کو چننے کے لیے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے, 4 بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے. کوئی جمال خوبصورتی دیکھتا ہے, کوئی مال دیکھتا ہے, کوئی خاندان دیکھتا ہے, کوئی دین دیکھتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا تم دین دیکھنا, اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے گا. اگر تم دیندار عورت لے کر آؤ گے, رب العالمین تمہارے گھر میں سکون کا ماحول بنا دے گا, اطمینان کا ماحول بنا دے گا. کیونکہ یہ عورت نہ صرف تمہارے گھر کو سنبھالے گی بلکہ تمہاری نسلیں بھی لے کر آنے والی ہے. تمہارے گھر میں بیٹا بیٹی جو بھی آئے گا وہ اس کے ذریعے آئے گا. اب اگر بچہ دیکھے گا ماں دیندار, انشاءاللہ آپ کی اولاد دیندار بنے گی, آپ کے بچے دیندار بنیں گے, آپ کی نسلوں میں دین آئے گا. اور یہ دین آپ صحابہ کرام میں دیکھیں, امہات المومنین میں دیکھیں, ہماری صحابیات میں دیکھیں کہ انہوں نے کیسے اپنے بچوں کی تربیت کی, کیسے اپنے بچوں کو جیدار بنایا, کیسے اپنے بچوں کے اندر شجاعت اور بہادری پیدا کی. کیونکہ وہ عورت ہوتی ہے. اور اس عورت کی ایک ہی مثال اگر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر عورت دیندار ہو تو وہ آدمی کو کیسا سکون دیتی ہے, اس کے ٹینشن کم کرتی ہے, اس کا غم کم کرتی ہے. اور افسوس ہے ان عورتوں پر کہ جن کے پاس آ کر آدمی کا ٹینشن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. پہلے سے تو پریشان ہے, دن بھر ٹینشن جھیل کر آیا ہے, قرض سے پریشان, کاروبار سے پریشان, گھر میں انٹری کرتے ہی گھر کے مسائل چالو, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, آپ کی والدہ نے یہ کیا, ہم ایسے نہیں, ہم ویسے نہیں, ہم چلے جائیں گے, ہمیں ساتھ نہیں رہنا. اللہ رب العالمین نے ایسی عورت کو غلط بتایا ہے جو مرد کے ٹینشن کو بڑھائے. عورت تو وہ جو ٹینشن کو کم کرے, جس کی ایک مثال آپ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, ہماری ماں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کر جب وحی کی ڈرایا, جب ایک دم پاس میں لیا, دبایا اور وحی کی, آپ ڈر گئے, گھبرا گئے. گھر میں آ کر کہا زملونی زملونی, چادر اوڑاؤ چادر اوڑاؤ, اور آ کر ڈر گئے, گھبرا گئے. حضرت خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ اب لگتا ہے کہ اب میں ختم ہونے والا ہوں, اب معاملہ ختم ہو جائے گا. عورت کیسی ہوتی ہے, اسلامی گھر کو بنانے میں عورت کا کردار کیا ہوتا ہے, یہ حضرت خدیجہ نے بتایا کہ آپ کو اطمینان دیا. اب دل میں ان کے بھی آیا ہوگا, پتہ نہیں کون رہا ہوگا, کیسا فرشتہ ہوگا, کیسے دبایا ہوگا, کیا نہیں ہوگا, پر وقتی طور پر شوہر کو اطمینان کیسے دے رہی ہیں, آپ ٹینشن مت لو, انک لتحمل الکل, آپ تو مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہو, راستہ چلتے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو, یتیموں کے مددگار ہو, مسکینوں کے مددگار ہو, بیواؤں کے مددگار ہو, بااخلاق ہو, اچھے انسان ہو. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. شوہر کا ٹینشن ہی سارا ختم کر دیا, آپ کا غم سارا ختم کر دیا. مسلمان عورت, اسلامی گھر بنانے والی عورت وہ جو گھر میں سکون کا ماحول بنائے, گھر میں دین کا ماحول بنائے, گھر میں دینداری لے کر آئے, عبادت کا ماحول, نماز کا ماحول, قرآن کا ماحول, تلاوت کا ماحول, اپنے درمیان رہنے والے, اپنے آس پاس رہنے والوں کو اتنا اچھا ماحول دے کہ اس کے ذریعے گھر میں سکون آ جائے, اطمینان آ جائے. اسلامی گھر بنانے کی پہلی بنیاد اسی لیے شریعت نے عورت کو بتایا. دوسری جگہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اربع من السعادہ, 4 چیزیں انسان کی خوش نصیبی ہوتی ہیں, خوش بختی ہوتی ہیں. یعنی 4 چیز جس کو مل جائے مطلب وہ بڑا پیارا انسان ہے. اور وہ 4 چیزیں کون سی ہے؟ المرأۃ الصالحہ, نیک بیوی, المرکب الحنی, اچھی سواری, الجار الصالح, اچھا پڑوسی. یعنی اگر اللہ رب العالمین یہ نعمت کسی کو دے رہا ہے کہ بیوی اچھی مل گئی مطلب آپ بڑے اچھے انسان ہو, پڑوسی اچھا مل گیا مطلب آپ بہت اچھے انسان ہو, سواری اچھی مل گئی مطلب آپ بہت اچھے انسان ہو. اور چوتھی چیز بتائی المسکن الواسع,
अच्छा कुशादा जरा घर मिल जाए जिसमें सामान रख सको, मेहमानों को बिठा सको, दावत कर सको, अपनी जरूरियात का सामान सेट कर सको। अगर ये 4 चीजें किसी को मिल जाए मतलब वो बड़ा प्यारा इंसान है, खुशनसीब इंसान है, सआदत वाला इंसान है। इसमें बुनियाद शरीयत ने बताया औरत को। आप घर कितना बड़ा बना लो, बंगला कितना बड़ा बना लो, करोड़ों रुपए खर्च कर लो, इंटीरियर करवा लो, सब करवा लो, अगर औरत बदबख्त है, बदअखलाक है, बुरी है, वो कभी घर में सुकून नहीं रहने देगी, वो कभी घर में इत्मीनान नहीं रहने देगी। आप आओगे परेशान, आप रहोगे परेशान, सो नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे। इस्लामी घर बनाने के लिए इसीलिए पहली बुनियाद शरीयत ने बताया औरत। दूसरी चीज, घर में तरबियत का, तालीम का माहौल बनाना। अब ये मर्द की जिम्मेदारी होती है, सिर्फ औरत का काम नहीं होता है, क्योंकि अफसोस है हमारे मुआशरे, हमारे समाज, हमारे इस्लामिक लोगों के ऊपर कि इनके घरों में इबादत तो औरतें ही करती है, आदमी इबादत नहीं करते। आदमी नमाज ना पढ़े, आदमी कुरान ना पढ़े, आदमी रोजा ना रखे, और हर घर में औरतें नमाज पढ़ रही है, कुरान पढ़ रही है, तिलावत कर रही है, सारे अमाल कर रही है, मर्द कोई अमल नहीं करता। अमल की जिम्मेदारी दोनों की होती है, तालीम की जिम्मेदारी दोनों की होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमाया कि ऐ वो लोगो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाओ। यह आपकी जिम्मेदारी है कि घर में तालीम का माहौल बनाओ। सहाबा किराम ने तफसीर में इस लफ्ज को इरशाद फरमाया, अद्दिबूहुम वअल्लिमूहुम, कैसे बचाओ घर वालों को, इसका मतलब और तरीका क्या है? कहा उनकी तादीब करो, यानी तरबियत करो, और दूसरा उन्हें तालीम दो। तालीम की जिम्मेदारी मर्द की होती है। ऐसा नहीं कि आपने घर में खाना दे दिया, गोश्त लाकर दे दिया, कपड़े दिला दिए, पैसे दे दिया, घर बना दिया, बंगला बना दिया, काम खत्म। आपको देखना पड़ेगा कि उन नेमतों का इस्तेमाल क्या हो रहा है। बेटे को मोबाइल दिया, बेटी को मोबाइल दिया, इस्तेमाल क्या हो रहा है? गाड़ी लाकर दी, इस्तेमाल क्या हो रहा है? घर लाकर दिया, इस्तेमाल क्या हो रहा है? नेमतें दी है, इस्तेमाल क्या हो रहा है? ये आपकी जिम्मेदारी है कि घर वालों पर आपकी तालीम और तरबियत होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं उसका आसान तरीका यह है कि घर में तरबियत के साथ साथ आप तदरीस का इंतजाम कर दो। ज्यादा नहीं, एक पेश तर्जुमे के साथ कुरान घर वालों को लेकर बैठो और दर्ज दे दिया करो। अगर आप ये मामूल बना लो ना, घर में दीन का माहौल बनता है, तरबियत का माहौल बनता है, तालीम का माहौल बनता है, और उससे घर वालों का टाइम सेट होता है कि अभी अब्बू आएंगे, 10:30 बजे दर्स होगा, तब तक अपने काम निपटा कर रखो, नहीं तो काम रह जाएंगे पेंडिंग और का दर्स शुरू हो जाएगा। घर में तालीम का माहौल बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या हमारे नबी ने ये काम नहीं किया? अब घर वालों को समझाया करते थे, तदरीस किया करते थे, तादीब किया करते थे। तो घर में दीनी माहौल बनाना ये इस्लामी घर बनाने की दूसरी सीढ़ी है, जिसे हमें समझना चाहिए। तीसरी चीज है घर वालों को वक्त का पाबंद बनाना। हमारे यहां कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता है, ना उठने का, ना सोने का, ना काम का, ना खाने का। एक शेड्यूल होना चाहिए। आपको इतनी बजे उठना पड़ेगा, इतनी बजे खाना दिया जाएगा, उसके बाद खाना नहीं दिया जाएगा, शाम को इस वक्त हम लोग साथ में खाना खाएंगे, नहीं तो बाद में खाना नहीं दिया जाएगा। एक शेड्यूल होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए। वरना हमारे यहाँ आमतौर पर लॉकडाउन के बाद बच्चों की हालत यह है कि दिन भर मोबाइल हाथ में रहता है, वीडियो देख रहे हैं। 3-3 साल, 2-2 साल के बच्चे बिना वीडियो के खाना ही नहीं खाते हैं साहब, उसके बिना उनकी जिंदगी नहीं चल रही है। और नतीजा क्या हुआ है? आज इस पर बड़े बड़े डॉक्टर्स न जाने कितनी रिसर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, कितनी तरह की बीमारियां उनके अंदर पैदा हो रही है। बच्चों में एक बीमारी ये हो रही है कि वो अकेले रहना पसंद करते हैं, रिजर्व नेचर हो रहा है, मिलना पसंद नहीं होता। मेहमान आकर बैठे, दादा दादी आकर बैठे, चाचा चाची आकर बैठे, आप थक जाओ, सलाम करने के लिए नहीं आते हैं। वजह ये मोबाइल, ये वीडियो की आदत, दिन भर मोबाइल देना। हर चीज का एक वक्त होना चाहिए, हर चीज का एक टाइम होना चाहिए। क्यों? हमारे और आपके नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ये थी कि काना यकरहुन नौम क़ब्ल अल इशा। आप इशा के पहले सोना पसंद नहीं करते थे और इशा के बाद बातचीत पसंद नहीं करते थे। आपने कहा मगरिब बाद खाना खाओ, इशा की नमाज पढ़ो और जल्दी सो जाया करो, और उधर फजर या उसके पहले अल्लाह तौफीक दे तो तहज्जुद में उठ जाया करो, खुद भी उठो, घर वालों को उठो। क्यों? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला रहम करे उस मर्द पर जो रात को उठता है नमाज के लिए, अपनी बीवी को उठाता है, और अगर वो ना उठे तो पानी मारता चेहरे पर और उठाता है। अल्लाह रहम करे ऐसे मर्द पर। और कहा अल्लाह रहम करे ऐसी औरत पर जो रात को उठती है, नमाज पढ़ती है, शौहर ना उठे तो पानी मार कर उठाती है। अल्लाह ताला ऐसी औरत पर रहम करे। यानी घर में दीन का माहौल बनाने के लिए जरूरी है कि घर वालों को वक्त का पाबंद बनाया जाए। ऐसा नहीं कि गर्मी की छुट्टी चल रही है, जो कर रहे हैं करने दो, जितना जागना है जागने दो, जब उठ रहे हैं उठने दो। एक टाइम शेड्यूल होना
ہونا چاہیے, ایک ٹائم کی ترتیب ہونا چاہیے, اٹھنے سونے کا ماحول ہونا چاہیے. اور آج جانتے ہیں اسی کا نتیجہ ہے جو یہ امت برباد ہے, جو آج ہم پریشانی کے اندر ہے. ہمیں مٹانے والے 5 بجے گراؤنڈ میں محنت کر رہے ہیں, 5 بجے گراؤنڈ میں اٹھ کر چلے جاتے ہیں, اور ہم جنہیں مٹنا ہے اور پتا ہے کہ نہ جانے آگے کیا ہونے والا ہے, اب تک ہمیں کوئی فکر نہیں ہو رہی ہے. اپنے گھر والوں کو وقت کا پابند بناؤ, بچوں کو وقت کا پابند بناؤ, موبائل کا ایک ٹائم بناؤ, ہر چیز کا ایک وقت بناؤ. اتنے وقت کھیلنا, اتنے وقت موبائل, اتنے وقت یہ چیز, اتنے وقت یہ چیز, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ورنہ آپ یہ مت سوچنا کہ نعمت دے دو کہ کام ہو جائے گا. نعمت دینے کے بعد مین سوال ہوگا کہ نعمت کا استعمال کیا ہوا. اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال کرے گا. چوتھی چیز, گھر میں عبادت کا ماحول بناؤ. آپ دیکھیں قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی مرد کے لیے گھر میں نماز کا ذکر نہیں ملے گا آپ کو, کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے کہ مرد گھر میں نماز پڑھے. کہاں پر ذکر ہے؟ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا ہے. اور عورت کو کہاں نماز پڑھنا ہے؟ اصل اس کا گھر نماز ہے, لیکن مردوں کو حکم دیا گیا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا, کہ اپنی کچھ نمازیں اپنے گھر میں بھی پڑھا کرو اور گھر کو قبرستان مت بناؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ فرض پڑھو مسجد میں, سنت پڑھو گھر جا کے. جیسے آپ جمعہ پڑھنے آئے, آپ جانتے ہیں جمعہ کے اندر اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا کہ آپ فرض یعنی 2 رکعت جو ہوتی وہ پڑھاتے اور گھر جا کر 2 رکعت سنت پڑھا کرتے تھے. ظہر کی فرض پڑھائی, سنت گھر جا کے, نفل گھر جا کے, عصر نفل گھر جا کے, مغرب عشاء جتنی نمازیں آپ پڑھتے آپ نے نفل اور سنت کو آپ گھر پہ پڑھا کرتے تھے. مقصد کیا ہے؟ 3 سال کا بچہ, 2 سال کا بچہ, 4 سال کا بچہ ڈیولپ ہوگا, اس میں عادت آئے گی. ایسا نہیں کہ امی نماز پڑھتی, ابو بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد, اور مسجد سے آ کے گھر پہ سنت بھی پڑھتے ہیں. باپ کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا, اس کی عادت ہوگی. تو گھر میں عبادت کا ماحول ہونا چاہیے. قرآن کی تلاوت آپ کریں, ورنہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ابھی 2 ہفتے پہلے تک ہمارے گھروں میں ہر جگہ قرآن ہی قرآن نظر آتا تھا. اب رمضان گیا, قرآن ختم. ارے قرآن کا ایک ریگولر شیڈول ہونا چاہیے کہ روزانہ 1 پارہ مجھے پڑھنا ہے, آدھا پارہ مجھے پڑھنا ہے, تھوڑی تلاوت مجھے کرنی ہے. روزانہ قرآن کی تلاوت کا ماحول ہونا چاہیے. گھر میں عبادت کا اگر آپ ماحول بنائیں گے نا, اس سے اللہ رب العالمین آپ کے گھر کو اسلامی گھر بنوائے گا. آپ کے گھر کے اندر اگر قرآن کا ماحول ہوگا نا, رب العالمین آپ کے گھر میں برکت دے گا. اور اس سے ایک فائدہ جانتے ہیں اور بھی ہوگا, جو آج ہمارے یہاں پر 80% مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ ہے. ہمارے کئی ساتھی ہیں جادل بھائی, لوگ اچھی طرح جانتے ہیں, ہر آدمی کو کیا لگتا ہے؟ ہمارے گھر میں کچھ ہے, ہمارے گھر میں تو کچھ ہے. ہر آدمی کو یہی لگتا ہے. اور مجھ سے جب کوئی فون کرتا ہے, میں پہلا سوال کرتا ہوں, مجھے کچھ ہوا ہے شیخ حضرت, کام نہیں چلتا, کسی چیز میں کامیابی نہیں ملتی, جو کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے. میرا پہلا سوال, نماز پڑھتے ہو؟ کہا وہ تو پوری نہیں ہو پاتی, وہ تو پوری نہیں ہو پاتی. سیکنڈ, گھر میں قرآن پڑھتے ہو؟ کہا وہ تو نہیں ہو پاتا. تو میں کہتا ہوں تجھے کچھ جادو شیطان کی ضرورت کیا ہے؟ تو خود ہی ایک شیطان ہے, تجھے کوئی ضرورت نہیں کسی شیطان کی. تو اگر نماز نہ پڑھے, تیرے گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے, تیرے گھر میں عبادت کا ماحول نہیں ہے, تو 100% شیطان آئے گا. یہ سب تو ہونا ہی ہونا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کا صاف ستھرا فرمان ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس ایک بات کو عمل کر لو, کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی, بھٹکنا نہیں پڑے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے, لا يدخلہ البطالہ, اس میں شیطان انٹری ہی نہیں کر سکتا. جادو جنات اثرات سب دور کی بات ہے. اگر تیرے گھر میں قرآن کی تلاوت ہے, وہاں کبھی شیطان داخل نہیں ہوگا, جادو داخل نہیں ہوگا, اثرات نہیں ہوں گے. آج اگر آپ نے عبادت کا ماحول نہیں بنایا, آپ نماز پڑھتے نہیں, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا. اب ایسے میں کیا ہے, پیشاور لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جن لوگوں نے دھندا بنایا ہے, اللہ تعالی ہمارے ان راقیوں کی حفاظت فرمائے جو دین کے ساتھ لوگوں کا علاج کرتے ہیں, ورنہ لوگوں نے اس کو بزنس بنا ڈالا. آپ کسی کے بھی پاس جائیں, کسی کو بھی جا کر کہیں کہ صاحب مجھے بڑی پریشانی ہے, میرا کام نہیں چل رہا, میں پریشانی کے اندر ہوں, تو پہلے تو وہ زیادہ آپ سے بات نہیں کرتے, کیونکہ ماحول ڈیولپ کرنا ہے. اچھا دکھ رہا ہے, چہرہ دیکھ کے لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. پھر آپ گھر بلائیں گے تو گھر میں 2 سیڑھی چڑھنے کے بعد تھوڑی دیر وہاں رک جائیں گے, کمروں کے گیٹ پر رک جائیں گے, کچھ تو ہے صاحب اور بہت تگڑا ہے, بہت زیادہ کیا ہوا ہے, اتنی آسانی سے کام نہیں ہوگا. تیسری چیز, ہر مسلمان کو یہی لگتا ہے کہ مجھ پر کرنے والا میرے پریوار کا ہی آدمی ہے, کیونکہ بھروسہ تو ہے ہی نہیں نا کسی پر, یقین ہے نہیں, رشتہ داریاں چلتی نہیں ہے, نہ کسی کو بلانا, نہ کسی کے گھر جانا. تو تیسرا سوال وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے قریبی تمہاری ترقی سے جلتے ہیں. مجھے لگ ہی رہا اندر سے, پہلے ہی مجھے پتا ہے, کیونکہ رشتے مجھے پسند ہے نہیں. اب میں نے تیسری بات بھی مان لی, اب لگے وہ فائدہ اٹھانے, یہ مٹکا لے کر آؤ, وہ دوپٹہ لے کر آؤ, اس پر دم کیا جائے گا, مٹکا دیں گے 4 دن تک اس کو گیس پر جلانا پڑے گا, یہ کرو وہ کرو, سارا حرام کریں گے.
پر میرے نبی نے جو بتایا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھ کافی ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, تیرے گھر میں علاج ہو جائے گا, وہ نہیں کریں گے. اس کے بعد کہتے ہیں ہم پریشان ہیں, ہم تکلیف میں ہیں, ہمارے ساتھ یہ, ہمارے ساتھ وہ. اللہ کے نبی نے تمہیں جادو کا علاج دیا ہے, تمہیں اثرات کا علاج دیا ہے, تمہیں جنات کا علاج دیا ہے, تمہیں وسوسوں کا علاج دیا ہے, تکلیف, پریشانی, غم, ٹینشن, فکر, ہر چیز کا علاج دیا ہے. شریعت کو اپناؤ گے تب علاج ملے گا نا. تو گھر میں عبادت کا ماحول بناؤ, گھر میں قرآن کا ماحول بناؤ, گھر میں دینداری کا ماحول بناؤ. اس سے تمہارا گھر اسلامی گھر بھی بنے گا اور انشاءاللہ برکت والا گھر بھی بنے گا. 5ویں سٹیپ ہے اپنے بچوں کو بچپن ہی سے مشابہت سے بچاؤ. اب مشابہت کس کس کی؟ لڑکا ہے اسے لڑکی کے کپڑے مت پہناؤ, لڑکی ہے اسے لڑکا مت بناؤ, غیروں کی طرح رہنا مت سکھاؤ, یورپ کا کلچر مت دو. اب ہم کئی بار دیکھتے ہیں 3 سال کے بچیاں ہیں, کپڑے پہنے پورے کندھے کھلے ہوئے ہیں, آدھا بدن کھلا ہوا ہے. آپ ان سے کہیں صاحب یہ کیا پہنا رکھا ہے آپ نے, اچھے کپڑے پہنائیے, تو بڑے پیار سے کہتے ہیں شیخ بچی ہی تو ہے, بچی ہی تو ہے. اور ایسے بہت سارے بچی بولنے والے آج میں ان کو جانتا ہوں جو مجھے گھر پہ دعوت میں بلاتے ہیں کہ شیخ دعوت تو ایک بہانہ ہے, پر ذرا بچی کو ہمارے نصیحت کر دینا کہ کپڑے کیسے پہننا چاہیے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 12 سال پہلے کہتے تھے بچی ہی تو ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی بچی ہی تو پیدا ہوتی ہے, کوئی جوان پیدا ہوتا ہے کیا؟ کبھی سنا کسی کے گھر 18 سال کی لڑکی پیدا ہوئی ہے, 19 سال کی لڑکی پیدا ہوئی ہے؟ بچے ہی پیدا ہوتے ہیں. اور میرے نبی نے بچے ہی کی تربیت کی. آپ کھانا کھا رہے تھے, دسترخوان پر بیٹھے تھے, ایک بچہ آیا سیدھا ہاتھ ڈالنے لگا, اپنے ہاتھ پکڑ لیا, بولا یا غلام, اے بچے سمع اللہ, سب سے پہلے اللہ کا نام بول, بسم اللہ بول, پھر تیرے پاس میں جو کھانا ہے وہ کھا, پھر لقمے بنا کر کھا, پھر آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا. اللہ کے نبی بچوں کی تربیت کرتے تھے. تو اپنے بچوں کو مشابہت سے بچاؤ, انہیں بچپن سے بچاؤ. آج ہمارے کتنے نوجوان کانوں میں بالیاں ڈال کے گھومتے ہیں, چاندی کی چین پہنتے ہیں, اور آپ بولو ارے شیخ چاندی تو جائز ہے. چاندی جائز ہے پر عورت بننا جائز نہیں ہے, یہ تجھے کسی نے نہیں بتایا. اللہ کے نبی نے لعنت کی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں, اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں. اور میں نے ایک جگہ یہ بھی بیان کیا کہ آج ہمارے اندر اسی مشابہت میں ایک بڑی چیز آ گئی ہے, برتھ ڈے وش کرنا یا گھر میں منانا, اینیورسریز منانا. ارے صاحب ہم سمجھتے ہیں حرام ہے, ہم تھوڑی پارٹی کر رہے ہیں, پارٹی نہیں کرتے ہیں, بس کیک لا کے گھر میں ہی کاٹ لیتے ہیں ہم لوگ, تو بس تھوڑا بہت وش کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد اسی رمضان میں جب یہ پتا چلا کہ یہودیوں نے حملہ کیا ہے, تو ہم نے لعنتیں پڑھی تھی یہیں پر, اللہ لعنت کر یہودیوں پر, اللہ لعنت کر ان کے اوپر. ان کی زندگی جینا پسند ہے, پر اگر وہ بے گناہوں کو مارے تب ہمارا خون کھول جاتا ہے. آپ جانتے یہی وہ یہود و نصارہ ہے کہ وہ بولتے تھے کہ اس نبی کے ساتھ کوئی کام مت کرو, اس کو پتا چل جائے نا ہم کرتے ہیں ہماری مخالفت کرنے لگتا ہے, یہ ہمارے جیسا کچھ کرتا ہی نہیں ہے. اور ہم برتھ ڈے مناتے ہیں یہود و نصارہ کے طریقے پر, کیونکہ یہودیوں نے عزیر کا برتھ ڈے منایا, نصارہ نے حضرت عیسیٰ کا منایا. ہم بھی لگے ہوئے اسی کے اندر محبت ثابت کرنے میں. اگر برتھ ڈے منایا تو محبت ہے, یاد رکھا تو محبت ہے, اینیورسری یاد رکھی تو محبت ہے, ورنہ محبت نہیں ہے. کیا اللہ کے نبی نے کیا, کیا صحابہ نے کیا؟ کئی لوگ کہتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ آپ کے پاس حرام ہونے کی, ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے نبی نے کہا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. من تشبہ بقوم فہو منہم, اگر تم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرو گے انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. صحابہ نے سوال کیا یہود و نصارہ, کہا اور کون ان کے علاوہ؟ آج ان کا لباس پہنتے ہو, ان کے جیسی زندگی جیتے ہو, ان کے جیسی تمہاری بہن بیٹیاں کو عریاں کر کے گھماتے ہو, فحش کام ان سے کرواتے ہو, اپنے گھر میں پروگرام, اینیورسریز, برتھ ڈے مناتے ہو, اور اس کے بعد کہتے ہو اللہ تو راضی ہو جا, اللہ یہودیوں پر غضب نازل کر, اللہ اپنا لشکر نازل کر. کچھ ہونے والا نہیں, کیونکہ تمہاری زندگی یہودیوں والی ہے. ہاں ہم نیسلے کا پروڈکٹ نہیں لیتے, ہم پیپسی نہیں پیتے, ہم یہ نہیں کرتے, صرف وہاں پر جہاں پر پاسبل لگتا ہے, جہاں مزہ آتا ہے وہ سارا کام ہم کرتے ہیں. بائیکاٹ ہر جگہ کرنا پڑے گا, ایک جگہ بائیکاٹ نہیں چلتا ہے. اپنے گھر والوں کو مشابہت سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو حلال و حرام بتاؤ, اپنے گھر والوں کو صحیح غلط کا فرق بتاؤ کہ یہودی اللہ کے نبی کے دشمن تھے, یہ نصارہ نے نبی سے نفرت کی تھی, یہ آپ کو مارنا چاہتے تھے, یہ آپ کو زہر کھلانے والے تھے, ان کے جیسا کام ہمیں نہیں کرنا ہے. بچپن سے بچوں کو یہ بتاؤ بیٹا اپن برتھ ڈے نہیں مناتے ہیں, یہ محبت کی دلیل نہیں ہے, یہ چاہت کی دلیل نہیں ہے, اللہ کے نبی نے نہیں منایا, اللہ کے نبی نے مخالفت کی ہے. آپ بچپن سے سکھاؤ گے نا تب وہ عمل کرے گا انشاءاللہ, تب وہ آپ کے ساتھ چلے گا انشاءاللہ, وہ بڑا ہو کر آپ کی باتوں کو سنے گا انشاءاللہ. چھٹی چیز ہے گھر سے حرام چیزوں کو نکالنا. ہر وہ چیز جو حرام ہے, ہر وہ چیز جو غلط ہے, ہر وہ چیز جو حرام کی طرف لے جانے والی ہے, اسے گھروں سے نکالو. میرے اور آپ کے نبی جانتے اتنے سخت تھے, ایک مرتبہ آپ نے تکیے کا غلاف دیکھا جس پر کچھ ایسے ڈیزائنز بنے تھے جس میں شکلیں نظر آ رہی تھی. اللہ کے نبی نے کہا اس کو گھر سے نکالو.
ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے, سامنے چادر ڈلی تھی, اس پر کچھ ایسے نقش تھے جس سے آپ نماز نہ پڑھ پائے. آپ نے کہا ہٹاؤ اس چادر کو. اللہ کے نبی گھر سے حرام چیزوں کو ہٹاتے تھے, دھیان بھٹکانے والی چیزوں کو ہٹاتے تھے, حلال سے دور لے جانے والی چیزوں کو ہٹاتے تھے, حرام کے قریب لے جانے والی چیزوں کو ہٹاتے تھے. ہمیں بھی اپنے گھروں کے اندر یہ اہتمام کرنا چاہیے, وہ رکھیں جس سے دل ایمان کی طرف آئے, اللہ کی طرف آئے, دین کی طرف آئے, نہ کہ دکھاوے کی طرف آئے, دنیا داری کی طرف آئے. اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانے کا ایک اصول یہ ہے کہ اپنے گھر سے حرام کو نکالا جائے اور اپنے گھر کے اندر حلال کو داخل کیا جائے. اللہ کے نبی نے اس پر بڑی محنت کی, صحابہ کرام نے اس پر بڑی محنتیں کی. آپ نے اپنے گھر والوں کو تیار کیا, آپ نے گھر والوں کو اس بات پر راضی کیا اور انہیں بتایا کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں. آپ نے اپنے گھروں سے ہر قسم کے ناچو گانے کو, فحش آلات کو, فحاشی کے ذرائع کو نکالا. پر افسوس یہ کہ ہم نے تو اپنے بچوں کے ہاتھ میں خود لے جا کر موبائل دے دیے. آپ اور ہم موبائل یوز کرتے ہیں, آج تو آپ نارمل ایسے ایپ یوز کرو جو ہماری ضرورت ہے, مینڈیٹری ہے کہ ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے. بینک کے اپلیکیشن, اس پہ بھی نیچے ایڈ آتے ہیں, ویڈیوز آتی ہیں. اب کہاں تک بچوں کو بچاؤ گے؟ نظر رکھو. یہ 7واں پوائنٹ ہے کہ گھر والوں کو نعمت دینے کے بعد ان پر نظر بھی رکھی جائے کہ نعمتوں کا استعمال کیا ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اللہ سب سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا. اگر آپ نے کچھ دیا ہے تو آپ کی اب ذمہ داری بن گیا ہے. پوچھو آپ نے کیا استعمال کیا, دن کہاں گزارا, دن بھر کا شیڈول کیا تھا, کہاں گئے تھے, کہاں سے آئے تھے, کتنا وقت کہاں پر لگایا, کون آپ کے دوست ہیں, کون آپ کے ساتھی ہیں, کن کے ساتھ آپ رہتے ہیں. زیادہ تر ہماری نسلیں دوستوں کے چکر میں تو برباد ہو رہی ہے. شیخ میں سگریٹ نہیں پیتا تھا, وہ تو دوستوں کے ساتھ پینے لگا. میں تمباکو نہیں کھاتا تھا, کھانے لگا. کبھی ایسا ہوا کسی دوست نے تجھے نمازی بنا دیا ہو, روزے دار بنا دیا ہو؟ اچھے چنو گے تبھی یہ ہوگا, اور بروں کے ساتھ رہو گے وہ تم کو برائی کی طرف لے کر جائیں گے. اپنے بچوں کو بتاؤ کہ اچھے دوستوں کے فائدے کیا ہیں. میں آپ کو بھی بتاؤں, رمضان کے اندر ہی میں جیل میں ایک پروگرام کے لیے گیا, وہاں پر مجھے 4 نوجوان ایسے ملے برے دوستوں کی وجہ سے 18 مہینے سے جیل میں. انہوں نے ایک کرائم کیا, ایک مرڈر کیا, ہم دوست تھے, ہمارا بھی نام آ گیا, ہمیں بھی ساتھ میں ڈال دیا گیا. تب مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے اچھے دوست چنو, وہ فائدہ دیتے ہیں, برے دوست نقصان پہنچاتے ہیں. اور ایسے نہ جانے کتنے, یہ تو 4 ہیں, نہ جانے کتنے ملیں گے آپ کو. بروں کی وجہ سے زندگیاں برباد ہو گئی, غلط کی طرف چلے گئے, ماں باپ پریشان, کوئی ان کے پاس سہارا نہیں ہے تمہارے علاوہ, اور تم بربادی کی زندگی جی رہے. ایک اور پوائنٹ ہے, اپنے گھر میں جب بھی انٹری کرو اسلامی گھر بنانے کے لیے سلام کیا کرو, السلام علیکم ورحمت اللہ. اس میں بھی ہماری عادت کیا ہے, اگر مہمان بیٹھے ہوں تو ہم سلام کرتے ہیں, گھر والوں کو سلام نہیں کرتے. کس نے سکھایا ہے طریقہ؟ سلام سے محبت بڑھتی ہے, سلام سے اخلاق پیدا ہوتا ہے, سلام سے انسان جنتی ہوتا ہے. جب بھی گھر میں داخل ہو زور سے کہو السلام علیکم ورحمت اللہ. گھر میں جو ہیں سب سے ملاقات کرو, اگر گھر والے بھی ہیں تو بھی ان سے مصافحہ کرو, یہ ہمارا فرض ہے. اسی طریقے سے داخل ہونے کی دعا پڑھی جائے گھر میں, بسم اللہ ولجنا. وہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ گھر کے اندر نعمت آئے. جب کھانا کھاؤ تب دعا پڑھو, اور اس کا فائدہ جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ شیطان کسی بھی مسلمان کے جب گھر کے قریب آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مسلمان نے انٹری کے پہلے بولا بسم اللہ ولجنا, کھانے کے پہلے بولا بسم اللہ, تو جانتے ہو اپنے ساتھیوں سے کیا کہتا ہے؟ چلو آج نہ کھانا ہے نہ سونے کی جگہ ملی, کیونکہ اس نے دعا پڑھ لی. اور جب ہم دعا نہیں پڑھتے نا, کہتا ہے آ جاؤ, کھانا بھی مل گیا, سونے کی جگہ بھی مل گئی. تو اپنے گھروں کے اندر اذکار کی پابندی کی جائے, دعاؤں کی پابندی کی جائے, صبح شام کے اذکار پڑھائے جائے, بچوں کو بھی پابند بنایا جائے. اس سے ان کی زندگی میں بہتری آئے گی. اسلامی گھر بنانے کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب کسی کے کمرے میں جاؤ تو پہلے اجازت لیا کرو, کیونکہ ہم لوگ رہتے ہیں جوائنٹ فیملیز کے اندر, ہمارے یہاں بڑے پریوار ہوتے ہیں. والدہ کے کمرے میں جاؤ, ناک کر لو, سلام کر لو. چاچا چاچی کے پاس جاؤ, ناک کرو, سلام کرو. جب اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی والدہ کے کمرے میں بھی اجازت لے کر جایا کرو, حضرت حذیفہ کو تعجب ہوا. انہوں نے کہا استاذن علی امی, اللہ کے نبی میں اپنی امی سے اجازت لوں, امی کے کمرے میں جانے کے پہلے اجازت لوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اجازت نہیں لے گا نا, کسی دن امی کو ایسی حالت میں دیکھ لے گا کہ برداشت نہیں کر پائے گا, تجھے برا لگے گا. گھر میں خواتین ہوتی ہیں, جب مرد چلے جاتے ہیں عام حالت میں رہتی ہیں, کپڑوں کا انداز الگ ہوتا ہے, رہنے کا انداز الگ ہوتا ہے. آپ اچانک آئے, گھر میں داخل ہو گئے,
शर्मिंदगी होती है ना, तकलीफ होती है ना। इस्लाम में कहता हूं कुर्बान जाओ कि वो सिर्फ नमाज रोजे नहीं सिखाता, जिंदगी सिखाता है, मनहज सिखाता है, हर अच्छा अखलाक, हर बुरी चीज से बचाता है, क्योंकि इस्लाम कंप्लीट एक मनहज है, एक दस्तूर है। कहा जब घर में जाओ इजाजत लिया करो, कमरों में जाने के पहले इजाजत लिया करो। एक मर्तबा उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक सहाबी आए और आपके गेट पर आकर कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कुछ काम कर रहे थे, आपने जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जवाब नहीं दिया। तीसरी बार कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जवाब नहीं आया। वापस जाने लगे, काफी कुछ चले गए। उमर इब्न खत्ताब फारिग हुए, पलट कर आए, गेट खोला, गए पीछे पीछे गए। कहा तुम कहां चले गए? कहा मैंने अल्लाह के नबी को सुना है 3 बार सलाम करो, इजाजत मिले तो ठीक है, नहीं तो चले जाओ वापस। कहा तू ये हदीस बता रहा है? कहा एक सहाबी को बुलाया, देखो ये हदीस है ना? कहा ये हदीस है। उमर इब्न खत्ताब अफसोस करते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के पास भी रहता था और कारोबार भी करता था, इस कारोबार ने मुझसे हदीसें छुड़वा दी, मुझे पता ही नहीं था ये मसला। अब इसमें आप ये भी सोच सकते हो उमर इब्न खत्ताब को नहीं पता था। हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हमें पता है, मुझे नहीं पता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे मौलवी साहब को नहीं पता, हमारे आलिम साहब को नहीं पता, हमारे मुफ्ती साहब को नहीं पता, या उमर इब्न खत्ताब को नहीं पता। उमर इब्न खत्ताब बख्शे बख्शा है, जन्नत की बशारत, दूसरे खलीफा, अल्लाह के नबी के महबूब, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं अल्लाह के नबी के पास भी रहता था, कारोबार पे भी जाता था, जब जाता था तब छूट जाता था, उन्हें पता नहीं था। लेकिन बेसिक चीज ये जानी, इजाजत लिया करो। बेधड़क घुस रहे हैं सबके घरों के अंदर, जा रहे हैं, गेट एंट्री करी ना करी सबके घरों के अंदर जा रहे हैं, इजाजत लिया करो। इजाजत लेना घर का उसूल है, इजाजत लेना जिम्मेदारी है। हर एक के घर इजाजत लेकर, परमिशन लेकर जाएंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका वकार बढ़ेगा, आपका मर्तबा बढ़ेगा। इसके जरिए आपका घर एक इस्लामी घर नजर आएगा, आपका घर समाज और मुआशरे में अलग और बिल्कुल बेहतर नजर आएगा। इनके जरिए अगर हम अपने आप पर मेहनत करें और कोशिश करें ना, इंशाअल्लाह हम अपने घर को बड़ा बेहतर बना सकते हैं। ये तो कुछ उसूल मैंने बताए, अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बहुत सारी है। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करता हूं कि इलाही मौला रब्बुल आलमीन, या खालिक मालिक रहमान रहीम, यकीनन तू ही गफूर, तू ही गफ्फार, तू ही रहमान, तू ही रहीम, तू अव्वल, तू आखिर, तू जाहिर, तू बातिन, तू समी, तू बसीर, तू अलीम, तू खबीर, तू रब्बुल आलमीन। ए अल्लाह हम तमाम के गुनाहों को माफ फरमा दे, ए अल्लाह हमारी खताओं लग़ज़िशों को माफ फरमा दे, ए अल्लाह जाने अनजाने में होने वाले गुनाहों को माफ फरमा दे, ए अल्लाह अज़ाब क़ब्र, अज़ाब जहन्नम से निजात अता फरमा दे, ए अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, ए अल्लाह जो कर्जों में डूबे हैं कर्ज की अदायगी की राहें खोल दे, ए अल्लाह हलाल कारोबार में खूब बरकतें अता फरमा दे, ए अल्लाह हराम रिस्क से बचा ले, ए अल्लाह हराम रिस्क से बचा ले, ए अल्लाह हराम रिस्क से बचा ले। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। It's Al Fajr Educational Foundation presentation.